اللہ کی جزا اور سزا میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ کیا صرف نیک عمل انجام دینا ہی کافی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دو: نبی سے محبت، ان کی اہل بیت سے محبت اور قرآن کی تلاوت۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 88 سے لے کر 90 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 88 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں مضبوط جمے ہوئے سمجھتے ہو، حالانکہ یہ قیامت کے دن بادل کی طرح اڑتے اڑتے پھریں گے۔ یہ بھی خدا کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے۔ بے شک جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔ آئیے سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ سنع صنعت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایسا کام جو علم، دقت اور مہارت کی بنیاد پر ہو۔ سب سے پہلے زمین کی حرکت کو کشف کرنے والے اٹلی کے گیلیلو ہیں، جو 16ویں صدی ہجری کے آخر اور 17ویں صدی کے ابتدا کے تھے۔ گیلیلو نے کلیسا کے دباؤ میں آ کر ظاہری طور پر اپنی بات سے توبہ کر لی، لیکن قرآن کریم نے گیلیلو سے 1000 سال پہلے ہی اپنی آیتوں میں زمین کی حرکت کا ذکر کیا ہے۔ البتہ بعض مفسروں کے مطابق پہاڑوں کی حرکت سور پھونکنے کے بعد ان کے تباہ ہو جانے کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر پہلے والی آیت میں آیا ہے، اور اس معنی کے بنا پر اس آیت سے دوسرے پیغامات بھی لیے گئے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 88 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں حرکت پائی جاتی ہے۔ وہ پہاڑ جو ہمیں رکے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی حرکت میں ہیں۔ نمبر 2، پہاڑوں کی حرکت کی خبر دینا قرآن مجید کا علمی معجزہ ہے۔ نمبر 3، پہاڑوں کی حرکت زمین کی حرکت سے جدا نہیں ہے، لہٰذا یہ نتیجہ ملا کہ زمین بھی حرکت کرتی ہے۔ نمبر 4، پہاڑوں کی حرکت بادلوں کی طرح تیز ہے۔ مرس صحاب، زمین کا حرکت کے باوجود سکون میں ہونا اللہ کی نشانی ہے۔ نمبر 5، پہاڑوں کی حرکت اللہ کی حکیمانہ قدرت کی علامت ہے۔ نمبر 6، اللہ کی نگاہ میں ہر چیز اپنی جگہ ٹھوس اور مضبوط ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کی جزا اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ لوگ اس دن خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ برا کام کریں گے وہ منہ کے بھل جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بس اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ ان 2 آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ قبت کا معنی ہے سرنگون ہونا،
لذتیں، بغاوتیں اور انتہا پسندیاں جو گناہ کی وجہ سے دنیا میں آتی ہیں، وہ آخرت میں جہنم میں جلنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں بدل جائیں گی۔ قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، تمام لوگوں کی ترقی اور سعادت کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے، اور فرمایا ہے جو بھی نیک کام کرے گا اس کی جزا اس سے بہتر ملے گی، اور اس میں سن و سال اور نسل و جنسیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نیکی کو بھی مطلق بیان کیا ہے الحسنہ، تاکہ تمام نیکیوں کو شامل ہو جائے، جیسے قبول کرنا حق کی رہبری کو، حق کے راستے کو، حق کی بات کو، حق کے کام کو اور حق کے انتخاب کو، جن کے بعض نمونوں کی طرف روایتوں میں اشارہ ہوا ہے۔ لیکن ہر نیک کام، اور چاہے جو اسے انجام دے، اگر وہ کام غرور، ریاکاری اور گناہ کے ذریعے تباہ نہ کیا جائے اور سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچ جائے تو اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ 2 آیت پہلے ہم نے پڑھا کہ سور پھونکنے کے بعد سب ڈرے ہوئے ہوں گے سوائے ان کے جنہیں خدا چاہے، اور اب اس آیت میں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوف سے نجات دے گا جو اپنی نیکیوں کو قیامت میں لے کر آئیں گے۔ تو ناظرین، آئیے ان 2 آیات کے پیغامات کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ہمارے نیک کاموں کا علم ہونا ہمارے لیے نیک کام انجام دینے کی تشویق کا سبب ہے۔ نمبر 2، دنیا میں نیک کام انجام دینے سے زیادہ اہم اسے آخرت تک لے کے جانا ہے۔ نمبر 3، مستقبل ہمارے اعمال پر منحصر ہے، من جاء فلہ، ہر عمل کا عکس العمل ہوتا ہے۔ نمبر 4، برائیوں سے پہلے نیکیوں کو بیان کریں، من جاء بالحسنہ، اس کے بعد من جاء بالسیئہ۔ نمبر 5، اچھائیوں اور نیکیوں میں ترقی کے لیے اچھے لوگوں کی تشویق ضروری ہے۔ نمبر 6، تشویق دلانا اور ڈرانا دونوں ساتھ ہوں تو اثر انداز ہیں۔ نمبر 7، اللہ کی جزا ہمارے کاموں سے بڑھ کر ہے، بعض کاموں کا ثواب 2 برابر ہے، الضعف، بعض کا کئی برابر ہے، اضعافاً، بعض کا 10 برابر ہے، فلہ عشر، اور بعض کا 70 برابر یا اس سے زیادہ، جو سب خیر منہا میں شامل ہیں۔ نمبر 8، نیک کام انجام دینا قیامت میں نجات کا سبب ہے۔ نمبر 9، اللہ کی جزا ہر لحاظ سے بہتر ہے، زمانی لحاظ سے ابدی ہے اور مقدار کے لحاظ سے اعمال کے کئی برابر ہے۔ نمبر 10، انسان کی ذلت عذاب سے بھی بری ہے۔ نمبر 11، اللہ کا عذاب ہمارے اعمال کا عکس العمل اور ہمارے اعمال کا مجسم ہونا ہے۔ جی ہاں، جو لوگ حق کو سننے کے بعد اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، قیامت میں منہ کے بل دوزخ میں جائیں گے۔ نمبر 12، اللہ کی جزا کئی برابر ہے، لیکن اس کی سزا عادلانہ اور اعمال کے برابر ہے۔ نمبر 13، معاد جسمانی ہے۔ نمبر 14، انسان کے اعمال قیامت کے دن مجسم ہو جائیں گے اور انسان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سزا برے کام میں دی جاتی ہے اور جزا اچھے کام کے لیے۔ اللہ کی جزا اور سزا میں فرق یہ ہے کہ جب انسان کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے اسے کئی برابر جزا ملتی ہے، اور اگر برا کام انجام دیتا ہے تو اسے اتنی سزا ملتی ہے جتنا اس نے برا کام انجام دیا ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی خاص طبقے کے لیے نازل نہیں ہوا، اور انسان کی نیکی اس وقت کب کام آئے گی جب وہ سلامتی کے ساتھ اسے قیامت میں لے جائے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔